بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان اپنے محل میں موجود اپنی خوابگاہ میں بیٹھے بڑے پریشان سے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت کس حالت سے دوچار ہیں۔ ان کی زوجہ بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔ بارشوں کی وجہ سے سلطان کی رعایا کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ کچی آبادی کی عوام کے گھر پورے کے پورے اجڑ گئے تھے۔ بہت سی غریب عوام کو تو سلطان اپنے محل میں بھی بنا دی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی جگہوں پر رہائش کا انتظام کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے بارش کی وجہ سے جو پانی ان کے گھروں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ پھنس چکے تھے اور باہر بھی نکل نہیں پا رہے تھے۔ سلطان جانتے تھے کہ ان کی عوام اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ سلطان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ لوگ سفید پوش گھر آنے تھے، روزانہ کما کر روزانہ کی روٹی اپنے گھر لے کر جاتے تھے۔ ایسے میں سیلاب کی وجہ سے ان کا باہر نکلنا بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بہت سی عوام کی مدد کر کے آئے تھے۔ اب انہیں پچھلے حصے کی طرف روانہ ہونا تھا اور ان کی مدد کے لیے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی زوجہ نے جب انہیں اتنی پریشانی حالت میں دیکھا تو ان کے برابر میں بیٹھ کر ان کو دلاسا دینے لگی اور کہنے لگی، سلطان معظم آپ اتنے پریشان نہ ہوں، خدا تعالیٰ جلد ہی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں اس مشکل سے نکالیں گے، بس آپ ان سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ سلطان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اسی پیر ظہر کی اذان ہو گئی تو پوری اذان سن کر سلطان نے اپنا مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ پوری نماز ادا کر کے سلطان نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ اس پیر وہ بالکل محفوظ مقام پر تھے، اگر وہ باہر نہ بھی جاتے تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سلطان کوئی عام بادشاہ نہیں تھے، وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی فکر کرتے تھے۔ اس پیر ان کی رعایا بہت برے حال میں موجود تھی۔ یہ بات ان کو دل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی، اسی لیے وہ مسلسل غمگین محسوس ہو رہے تھے۔ سلطان روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا رب العالمین، آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ عظمتوں والے رب ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں مسلسل 15 دن سے آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یہ بارشیں تھم جائیں۔ میری رعایا کافی غریب ہے، وہ اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یا رب العالمین آپ میری دعاؤں کو اس بار قبول نہیں کر رہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہم لوگوں سے کیا گناہ سرزش ہو گیا ہے جس کی بدولت ہم پر عذاب نازل ہو گیا ہے، لیکن میرے رب تو عظمتوں والا رب ہے، تیری شان جل و جلال ہے، تو اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کر دے، تیری بہت نوازش ہوگی۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ جب انہیں تھوڑا اطمینان اور سکون پہنچا تو وہ مصلی سے اٹھے اور ایک طرف رکھ کر محل سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ سپاہی اور ان کا خاص وزیر بھی موجود تھا۔ باہر بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ پانی پہنچا تھا، ایسے میں پیدل چلنا بہت مشکل ترین کام تھا، اس لیے سلطان نے ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے تھے۔ ان تک کھانا پہنچانا، کچھ کو روپیہ پہنچا رہے تھے تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی کے کچھ روز آرام سے گزار سکیں۔ بہت سی رعایا کے پاس تو اڑنے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ سلطان کے پاس بستر بھی موجود تھے جو اپنی رعایا کو دیتے جا رہے تھے، جبکہ ان کے رعایا بھی مسلسل سلطان کے نامے کے نعرے لگا کر ان کو دعائیں دے رہی تھی۔ ایسے وقت میں انہوں نے اپنے سپاہیوں یا وزیر سے یہ کام نہیں کروایا تھا، بلکہ وہ خود براہ راست اپنے عالی شان محل سے اور نرم بستر کو چھوڑ کر اپنی رعایا کے لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ وہ پچھلے حصے کی طرف آئے تو یہاں پر بہت ہی برا حال تھا۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بار بار محل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک گھر کے سامنے گزرے تو اس گھر میں موجود ایک عورت اور ایک مرد زاروں قطار رو رہے تھے۔ سلطان نے اپنا تختہ وہیں روک دیا اور ان دونوں مرد اور عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، سب خیریت تو ہے؟ کچھ کھو گیا ہے؟ پھر کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اس وقت بہت سی چیزیں موجود ہیں، آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کو عنایت کر دیں۔ وہ دونوں میاں بیوی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، اس سیلاب میں ہماری چند ماہ کی بچی بہہ گئی ہے۔ میری اولاد کافی سال بعد ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اس بچی بھی چھین لی، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، میری گود اجڑ گئی ہے، میں برباد ہو گئی۔ وہ عورت سر پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان نے ترحم بھری نگاہوں سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا اور ایک نظر آسمان پر ڈالی اور دل سے دعا کی، یا رب العالمین، بس کر دے اپنا یہ طوفان، اب ٹال دیں ہم گناہ گاروں سے جو خطا سرزش ہو گئی ہے، اس کی معافی دے دے۔ سلطان نے ان دونوں میاں بیوی کو تھوڑا سا دلاسا دیا، اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی سامان اور کچھ روپے
روپیہ پیسہ دے کر وہ آگے بڑھ گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے جاتے جا رہے تھے اور لوگوں کے مسائل سنتے جا رہے تھے، سلطان کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا، اس سے پہلے کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی آگے جاتے کہ اس سے پہلے ہی ایک کونے میں پانی کے اندر موجود 10 سال کی بچی کو دیکھ کر اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ سلطان یکاٹک اس بچی کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ طوفانی بارش اور اتنے سیلاب میں یہ بچی کیا کر رہی ہے۔ ایک پل تو سلطان کے دل میں خیال آیا شاید یہ کسی بچی ہو جو پانی کے بہاؤ سے اس طرف آ گئی ہو۔ سلطان یہ سوچ کر اپنا تخت کو لے کر اس طرف پہنچ گئے تھے، لیکن قریب جاتے ہیں تو سلطان کی چیخ حل سے بے ساختہ برآمد ہوئی تھی۔ ان کے پاس موجود ان کے سپاہی اور ان کا وزیر فوراً سلطان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سلطان پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑی اس 10 سال بچی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کے خاص وزیر نے سلطان کی طرف دیکھا اور پریشانی سے کہنے لگے، سلطان معظم ٹھیک تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا آپ کو؟ اس کی آواز میں موجود فکرمندی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ اپنے سلطان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سلطان وزیر کی آواز سے جیسے ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے تو انہوں نے جیسے ہی گردن گھما کر وزیر کو دیکھا، اس کو سامنے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس بچی کو دکھانے لگے تو وزیر سامنے دیکھا نا علمی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا، سلطان معظم یہاں پر تو کوئی بھی بچی موجود نہیں ہے، سب خیریت تو ہے، آپ نے کس کو دیکھ لیا ہے؟ اتنے پانی میں چھوٹی سی بچی کیا کرے گی؟ سلطان وزیر کی بات سن کر فوراً ہی سامنے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن واقعی وزیر کے کہنے کے ٹھیک مطابق وہاں پر کوئی بھی چھوٹی سی بچی موجود نہیں تھی۔ سلطان کو اس بار پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے دائیں بائیں جانب سب جگہ دوڑا کر دیکھ لیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی چھوٹی بچی موجود نہیں تھی۔ اس وقت سلطان کو عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جسم پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ یہ آج ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ سپاہی تختے کو آگے کی طرف لے کر گئے تھے۔ سلطان بے خیالی میں لوگوں کی مدد کرتے جا رہے تھے۔ جب وزیر نے سلطان کی حالت کو کافی غیر دیکھا تو ان سے تختہ محل کی طرف موڑ لیا، اپنے سپاہیوں کو آگے کی طرف روانہ کر دیا۔ سیلاب متاثرین آگے بھی موجود ہیں، ان کی تم لوگ مدد کرتے جاؤ تاکہ کوئی پریشانی میں نہ رہے۔ جبکہ وزیر سلطان کے سیدھا محل لے کر آ گیا۔ محل آنے کے بعد سلطان سیدھا اپنی مخصوص کمرے کے اندر گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ کیا دیکھ چکے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہی ان کا وزیر بھی ان سے مخصوص کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہ سلطان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی طبیعت آخر کیوں خراب ہے؟ ہم طبیب کو بلا لیتے ہیں، وہ آپ کو مکمل طور پر معائنہ کر لیں گے تاکہ معلوم ہو سکے اچانک سے آپ کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی ہے۔ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا اور وزیر کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جبکہ وزیر بضد تھے کہ وہ طبیب کو لازمی بلائیں گے کیونکہ اس کو سلطان کی طبیعت خراب معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن سلطان جب وزیر کو یقین دلایا کہ ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے تو سر کو ہلکی جنبش دے کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ سلطان اس منظر کو بار بار سوچے جا رہے تھے، انہوں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے سامنے بچی کھڑی ہوئی تھی دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ چپ قریب آ گئے تھے۔ اس بچی کی حالت کافی غیر تھی، اس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا، اس وجہ سے ان کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ لیکن جب وہ اپنے وزیر کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک بار پھر انہوں نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں پر 10 سال کی بچی موجود ہی نہیں تھی۔ یہ منظر ان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ کافی دیر وہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے سوچتے رہے تھے کہ یہ آج ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن کافی سوچ لینے کے بعد بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ عصر کی اذان کے بعد انہوں نے اس مخصوص کمرے میں ہی نماز ادا کی تھی اور مغرب کی اذان کے بعد اس مخصوص کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے حجرے میں آ گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور تقریباً فجر کی اذان کے وقت وہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں گئے تھے اور تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکیں کیونکہ اگلی صبح ہوتے ہی انہیں سیلاب متاثرین کے لیے جانا تھا۔ اس بار وہ دوسری جانب جو کچی آبادی تھی وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانے والے تھے۔ وہ اپنے بستر پر ابھی لیٹے ہی تھے، ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ اچانک ہی ان کی آنکھوں کے سامنے بہت تیز روشنی سی آنے لگی۔ سلطان نیند میں ہی کافی بے چین نظر آ رہے تھے۔ ان کی زوجہ آج ان کے برابر میں ہی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بالکل بھی سلطان کو نہیں اٹھایا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شاید سلطان کسی خواب کی زیادہ زیر اثر ہیں۔ ایسے وقت میں ان کو خواب آنا کسی چیز کا اندیشہ ہی تھا، جبکہ سلطان کافی بری حالت میں تھے، ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اسی وقت
ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ باقاعدہ اپنا سر بستر پر پٹک رہے تھے، جبکہ ان کی بیوی نے ان کی حالت اتنی زیادہ غیر دیکھی تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سلطان کے کندھے سے پکڑ ان کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ سلطان بے سخت ایک چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہیں سوتے ہوئے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے، ایسے ساتھ ہونا ہی کافی بے چین کر گیا۔ ان کی زوجہ نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ان کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب سلطان انہوں نے اس حواس سے بیگانہ محسوس کیا تو فوراً ہی پانی کے کچھ چھینٹے سلطان کے چہرے پر مارے تھے، اسی وجہ سے جلد ہی ہوش کی دنیا میں لوٹ گئے تھے۔ مشکیزے میں پانی بھر کر سلطان کے لبوں سے لگایا تو وہ گھٹ گھٹ کر پانی اپنے حلق سے اتار چکے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا سلطان بہت ڈراؤنا خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور سلطان کے ہاتھوں کو تھام کر ان سے دریافت کرنے لگی، سب خیریت تو ہے؟ سلطان معظم، آپ نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا جس کی وجہ سے آپ کی ایسی حالت ہو رہی ہے؟ جبکہ سلطان نے اپنی بیوی کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس وقت بھی ہوش میں نہ ہو۔ انہوں نے دھیرے سے اپنے ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے علیحدہ کیے تھے اور خاموشی سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور غسل وغیرہ کر کے وہ باہر آئے تھے تو کافی پرسکون معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی بیوی ان کے لباس کو تھامے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ سلطان کے ہاتھ سے لباس لے کر تبدیل کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو وہ اب کافی حشاش بشاش معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی زوجہ نے ایک بار پھر ان سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی، سلطان معظم، سب خیریت تو ہے؟ آپ نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ لیکن سلطان کے رویے سے بالکل خاموشی ہو گئی، جبکہ سلطان فوراً ہی محل سے باہر آئے تھے اور اپنے وزیر کو حکم دیا تھا کہ وہ آج ایک بار پھر کچی آبادی کی پچھلے حصے کی طرف جائیں گے۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی اور پختہ تیاریاں کی گئی، جس پر براجمان ہو کر سلطان، ان کی کچھ سپاہی اور ان کے خاص وزیر کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سلطان چاروں طرف جائزہ لے رہے تھے اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جاتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر اسی راستے پر آ چکے تھے جہاں پر انہوں نے کل وہ 10 سالہ بچی دیکھی تھی۔ ایک پل ان کو جسم لرزا تھا ہو گیا، لیکن فوراً انہوں نے اپنی نگاہیں اس جگہ سے ہٹا لی تھی۔ وہ سیدھا سیدھا چلتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ کچی آبادی کی آخری موڑ پر آ گئے تھے۔ ایک عجیب ہی تباہی مچی ہوئی تھی، جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت میں اب موجود تھا۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ میں پانی ڈوب چکی تھی، جبکہ زندہ انسانوں کی لاشیں بھی پانی میں ایسے تیر رہی تھی جیسے کوئی کچرا ہو۔ سلطان تمام جگہ بھرپور جائزہ لیا۔ انہیں اپنی خواب کی تعبیر سچ معلوم ہو رہی تھی، جبکہ انہیں وزیر سپاہی سچ پٹ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایسا کسی بھی علم معلوم نہیں اور سلطنت میں کوئی عیسائی آئے ہیں اور وہاں پر ایسی تباہی مچی ہو۔ اچانک ہی سلطان کی نظر ایک کونے پر پڑی تھی جہاں پر ایک بزرگ پتھر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے کچھ دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے۔ سلطان نے فوراً اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا، تختے کو اس طرف موڑ لیا جائے۔ اس کی بات کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور تختے کو اس بزرگ کے آدمی کی طرف موڑ دیا، جبکہ اس آدمی نے جیسے ہی اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو آہٹ محسوس کی تو بے ساختہ اپنی آنکھیں پوری کھول دی تھی اور سامنے سلطنت کے بادشاہ سلطان کو دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا تھا اور ادب سے سلام کرنے لگا تھا۔ سلطان نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور اس بوڑھے شخص کی مدد سے اس تختے سے اتر کر اس کے ساتھ ہی پتھر پر بیٹھ گئے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا تھا اور باقی اپنے سپاہیوں کو مزید آگے جا کر لوگوں کی مدد کے لیے بول دیا تھا۔ سپاہی کے جاتے ہی سلطان اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے انداز اٹھتے ہوئے سوالوں کو دہرانے لگے۔ یہاں پر موجود یہودیوں اور اپنی عبادت گاہ کیسے بنائی؟ ان کے پاس کسی نے بھی آ کر اس چیز کی اجازت نہیں لی تھی۔ اس بزرگ نے سلطان کو ایک نظر دیکھا اور سر جھکا کر ساری روادات سلطان کے گوش گزار دی کہ کس طریقے سے عیسائیوں نے یہاں پر عبادت گاہ بنائی ہے اور یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطنت پر آیا ہے وہ کیوں نہ آنا تھا۔ جب سلطان نے بے ساختہ اس 10 سال کی بچی کا ذکر بھی کیا تو سلطان کے منہ سے ایک بار پھر وزیر نے جب 10 سال کی بچی کا ذکر سنا تو وہ فوراً ہی سلطان کی طرف سے غور سے متوجہ ہوا تھا، جو کہ بات 10 سال کی بچی کے حوالے سے سلطان کو بتائی تھی۔ وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ سلطان نے جو دیکھا وہ غلط نہیں تھا۔ صبح کے وقت جو خواب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بہت سی تیز روشنی کی طرف ہے اور ایک 10 سال کی بچی جس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسوں کا سمندر ہے، وہ سلطان کو دیکھتی ہوئی ایک ہی بات گردان کر رہی تھی: سلطان معظم، آپ سلطنت میں میرے ساتھ ایسا ظلم ہو گیا ہے، آپ نے میری حفاظت نہیں کی، وہ انسان نما درندے میری عزت کو نوچ کر چلے گئے، میرا قتل کر دیا، میں
کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کروں گی جب تک مجھے انصاف نہیں مل جاتا۔ میرا اللہ بھی کسی کو معاف نہیں کرے گا جب تک مجھے انصاف نہیں مل جاتا۔ اور اچانک اس لڑکی کا سر دھڑ سے جدا ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان اپنے خواب میں بے چین ہو گئے تھے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی زوجہ ان کے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ بزرگ نے بتایا کہ یہاں پر بہت خاموش ایک بد سلمان کی 10 سال کی بچی ان کو جانوروں نے اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اور اس کے سر کو دھڑ سے جدا کر کے اس کا خون ایک تھیلی میں جمع کیا تھا، کیونکہ لوگ اپنے بھگوان کے لیے بلی چڑھاتے تھے، اور اس بار ان لوگوں نے حد کر دی تھی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کی ایک معصوم بچی کو بلی چڑھائی، لیکن جب لوگ بھگوان کے قدموں میں اس بچی کا خون ڈالنے لگے تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تھا، اور اتنی طوفانی بارش ہوئی تھی۔ جو بھگوان کے قدموں میں اس بچی کا خون ڈال رہے تھے وہ سیلاب کی ہی بہہ کر اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ وہاں موجود ہی گرجے میں لوگ بھی گرجے کی چھت گرنے کی وجہ سے اسی وقت ہی بے موت مر گئے تھے، جبکہ آس پاس موجود بھی کافی مشکل میں آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی وجہ سے پوری رعایا کو ہی الٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ مسلسل بارشیں اسی بات کو ہی گواہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں اس بات کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ یہاں پر ایک گرجا بنایا جا رہا ہے۔ اب تک یہ خبر کسی نے بھی اس لیے نہیں پہنچائی تھی کیونکہ یہ گرجا بنانے والے افراد کافی مضبوط تھے۔ جو شخص بھی ان کے خلاف جاتا وہ جان کی بازی سے ہارتا۔ سب لوگ اپنی حفاظت کے چکر میں آپ تک یہ بات پہنچانا ہی نہیں جانتے تھے، جبکہ یہ بات سن کر سلطان کو خود شرمندگی کی آخری تہہ میں محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی خبر سن کر یہاں پر پہنچی آخر کار کس بات کے بارے میں معلوم ہو جاتا سلطنت میں کوئی گرجا بن رہا ہے تو فوراً اس چیز کو روک دیتے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ناک کے نیچے کچھ ہو چکا تھا۔ سلطان نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، آس پاس جتنے بھی یہودی آباد ہیں، جتنے بھی ہندو اس سلطنت میں رہتے ہیں تو سب کو کال کوٹڑے میں بند کر دو۔ جیسے یہ مسئلہ تھم جائے ویسے ہی سلطان عیسائی لوگوں کو فیصلہ کریں گے جو اس کے ملوث تھے۔ سلطان نے ڈھونڈ لیا کہ سب کے باہر نکالا اور سب کو بڑے میدان میں پوری عوام کے سامنے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ اور اسی دوران سلطان کو وہ 2 افراد بھی مل گئے تھے جس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ان کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی۔ سیلاب کی وجہ سے ایک آدمی کا ہاتھ دھڑ سے الگ تھا جبکہ ایک کی ٹانگ بالکل ہی ناکارہ ہو گئی تھی۔ سلطان نے دونوں کو کافی اذیت کی موت دی تھی، جبکہ یہ کرنے کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تھم گیا تھا۔ بارشیں بند ہو گئی تھی اور پانی بھی بہت جلد ہی گلیوں اور چوراہوں سے دھیرے دھیرے چھٹتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان جب یہ ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے غافل ہونے کی معافی مانگی تھی، جبکہ اس بچی کی مغفرت کی تھی، اور اس بچی کے خاندان کو ڈھونڈ کر سلطان نے ان لوگوں کو بہت مدد کی تھی۔ وہ کافی بری حالت میں تھے۔ سلطان کو اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر اس بچی کا باپ زادہ زاروں قطار رویا تھا اور سلطان کو اپنی آپ بیتی تمام اور داستانیں سنایا۔ میری 10 سال کی بچی میرے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی، لیکن کچھ درندے میری بچی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ہمیں آج تک ہماری گلی کے پڑی ہوئی ملی تھی۔ اس کا سر ایک طرف پڑا ہوا تھا، دھڑ ایک طرف تھا۔ میری ماں جب اپنی پوتی کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس وقت ہی جان کی بازی ہار گئی تھی، جبکہ میری بیوی بھی اپنی بیٹی کی ایسی حالت سے دیکھ کر بری حالت سے بیمار ہو گئی ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی بہن کی حالت دیکھ کر مرنے کے قریب آ گئے ہیں۔ ان کی درندوں سے صرف میری ایک ہی بیٹی کی زیادتی نہیں تھی بلکہ اس نے میرے پورے خاندان سمیت مجھے بھی مار دیا تھا۔ انسان کی باتیں سن کر سلطان بہت رنجیدہ ہوئے تھے اور اس آدمی سے معافی بھی طلب کی تھی اور ان سے معاملات سے غافل تھے۔ اگر ان کے علم میں ذرا برابر بھی یہ باتیں ہوتی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیتے، اس گھر جا کر وہ کبھی بھی تعمیر ہونے نہیں دیتے۔ ان کی تھوڑی سی غفلت نے اتنا بڑا کہرام مچا دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ بھلے ہم لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے لیکن وہ ہمارا رب ہے، ہر وقت ہم لوگوں پر نظر رکھتا ہے۔ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اس کو بھلے دیر سے لیکن بہت کڑی سزا دیتا ہے۔ جو حرکت وہ لوگ اس معصوم بچی کے ساتھ کر گئے ہیں، پوری رعایا اس چیز کو دیکھ کر خاموش ہو رہی تھی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ناگزار گزری تھی اور انہوں نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا۔ پوری کی پوری سلطنت ہی اجڑ کر رہ گئی تھی، اس لیے کبھی بھی کسی بھی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اوپر بیٹھی اور رحمتوں والی ذات کبھی نظر انداز نہیں کرتی، بے شک وہ ذات انصاف کرنے والی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔